السلام علیکم، یو اسٹوڈیو کے ساتھ آپ کی میزبان شاہ یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک دن بعد عید الفطر ہے، تو ہماری خواتین شاپنگ میں بزی ہیں۔ مسلمان عید کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، صرف پاکستان میں بھی نہیں، پاکستان کے باہر بھی جتنے بھی مسلم بہن بھائی جو بھی ہیں وہ جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم جانیں گے کہ جو مسلمان یو کے میں رہتے ہیں وہ اپنی عید کو کس طرح مناتے ہیں اور وہ ان کی شاپنگ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں جیسے خواتین ہر چیز خریدتی ہے، تو کیا یو کے کی عورتیں بھی، یو کے کی خواتین بھی ساری چیزیں اس طرح کی خریدتی ہیں، مثلا جوتے، چوڑیاں، جولری، کپڑے۔ آج یو کے سے ہمیں ایک فیشن ڈیزائنر نے جوائن کیا ہے جن کا نام ہے طیبہ فاطمہ۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم طیبہ فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شاہدہ، میں ٹھیک ہوں۔ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ طیبہ فاطمہ، آپ ہمیں بتائیں کہ گھر، فیملی اور کپڑوں کا کاروبار، تینوں چیزوں کو آپ اکیلے کس طرح مینج کرتی ہیں؟ فرسٹ آف آل مجھے یو کے آئے ہوئے 3 سال ہونے والے ہیں، اور 3 سال میں پہلے تو میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے۔ پہلے سے میں ماسٹرس تھی جب میں پاکستان سے آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ آ کے دوبارہ سے اپنا ڈبل ماسٹرس کلیئر کیا ہے سائبر انفارمیشن اینڈ سائبر سیکورٹی میں، کیونکہ ہم پاکستان میں ہی ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے اتنا ایفرٹ نہیں کرنا پڑا مجھے، کیونکہ میں اسٹارٹ سے ہی ینگ رہی ہوں، اسٹارٹ سے ہی جو ہے میں اسٹڈی میں رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے جاب وہاں پاکستان میں بھی کی تھی، تو مجھے یہاں پہ اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی۔ لیکن سم ہاؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے آپ کو زیادہ ریکوائر کرتا ہے آپ کی ملٹی ٹاسکنگ کو، اور آپ کی جو اسکلز ہیں ان کو انہینس بھی کرتا ہے اور ان کو پالش بھی کرتا ہے۔ تو اس وے میں میرے ساتھ جو ہے میری فیملی بھی سپورٹیو ہے، میرے ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہیں، اور بہت سارے ایسے کام بھی میرے ساتھ کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ مرد کرنا پسند نہیں کرتے، جیسے کہ کچن میں وہ کام کروا دیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ مجھے جتنی میری انٹرپرینور کا جتنا بھی ڈیوریشن تھا اس میں انہوں نے اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ وہ مجھے ڈفرینٹ لائرس کے پاس، جب ہم سولیسیٹرس کے پاس جا رہے تھے یا کسی بھی اور کام کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اپنا ٹائم نکال کے میرے ساتھ ٹائم مینیج کرواتے ہیں، گھر میں بھی اور باہر بھی۔ تو اس لیے یہ میرے لیے کافی حد تک آسان بھی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل بھی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں، پاکستان کی نسبت یو کے میں خواتین کے کپڑوں کی کس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ پاکستان جیسے اگر ہم یہاں پہ صرف پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں، تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز یا ڈفرینٹ ریجن کے مسلم جو ہیں وہ بھی ایڈ ہیں، جس میں گلف کنٹریز کے مسلم بھی ایڈ ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے افریقن مسلمز ہیں وہ بھی کمیونٹیز ایڈ ہیں۔ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز کے مسلمان یہاں پہ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ڈفرینٹ کلچرز کی وجہ سے جو یو کے ہے وہ اپنی یونیک ورسٹائل کی وجہ سے مشہور بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ امیگریشن ہوتی ہے اور ڈفرینٹ کلچرز آتے ہیں، تو ڈفرینٹ کلچرز کی وجہ سے اڈاپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں سیکھ پاتے وہ یہاں پہ سیکھتے ہیں، کپڑوں کو لے کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جولری کو لے کے، یا ہماری ویسٹرن ویئر کو لے کے یا ایسٹرن ویئر کو لے کے ہمارے نظریات چینج ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہلے کی جنریشن جو پہلے یہاں پہ آئی تھی، آپ کہہ لیں کہ جو آج سے کوئی 70 ایئرس پہلے یہاں پہ جنریشن آئی تھی، وہ کافی اپنے کلچر کو لے کے ریزرو رہی ہے، لیکن آج کی جو جنریشن ہے، اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں، ان کے اندر ڈفرینٹ ٹرینڈس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ ایسٹرن ٹرینڈس کو بھی فالو کرتے ہیں اور ویسٹرنس کو بھی، اور بہت سارے عربی ٹرینڈس کو بھی انہوں نے فالو کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، یو کے میں جو مسلم کمیونٹی مغربی لباس کو پسند کرتی ہے یا حجاب وغیرہ، یا مشرقی لباس زیب تن کرتی ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی روٹس آپ کے اندر اسلام کے موجود ہیں، یا کتنی ڈیپ روٹڈ اسلام آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ جو جنریشنز ہیں، یا یہاں پہ جو زیادہ لبرل آپ کہہ لیں مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ زیادہ پریکٹیکل ہیں بنسبت ان کے جنہوں نے صرف دین کو ایز اے ہیریٹیج ریسیو کیا ہے، دین کو ایز اے ہیریٹیج کے طور پہ لیا ہے۔
تو ان کے اندر اور جو لبرل یا کنورٹڈ مسلمان ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور اسی ڈفرینس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ وے میں وے آف اسٹائلنگ کرتے ہیں، وے آف ویئرنگ کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے پریکٹیکل مسلمان جو ہیں وہ کافی حد تک یہاں پہ موجود ہیں، لیکن پریکٹیکلی بھی اگر ان کا حجاب دیکھا جائے تو وہ صرف سر یا دوپٹے، ان کا حجاب کا مقصد ہی دوپٹے کو سر کو کور کرنا ہوتا ہے، بالوں کو کور کرنا ہوتا ہے، گردن کو کور کرنا ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اسٹائل حجاب کا مطلب ہی ڈفرینٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ اس چیز کا پراپر خیال رکھتے ہیں۔ میں خود بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں، یو کے نیشنل خواتین کو جانتی ہوں، یہاں کی آپ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ گورے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو جانتی ہوں، جو کہ باقاعدہ حجاب، نقاب اور اپنی آنکھوں تک کی حفاظت کرتی ہیں۔ میری ایسی کمیونٹی کے ساتھ بہت سارے لنکس موجود ہیں، جن کی وجہ سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو پریکٹس اسلام، سو اٹ ڈپینڈ اپون یو۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، یو کے میں کپڑوں کے معاملے میں بھی ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے یا پسند اور ناپسند پر سلیکشن ہوتی ہے؟ جیسے پاکستان میں پچھلی عید پر فرشی شلوار بہت ان ہوئی تھی، چلو اس کا سمجھ میں آتا ہے وہ شلوار فرش کو ٹچ کرتی تھی تو ہم اس کو فرشی شلوار کہہ دیتے ہیں، لیکن اس عید پہ کشمیری چوڑیاں وہ بہت ٹرینڈ پہ چل رہی ہیں، حالانکہ اس کا کشمیر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹرینڈ لے کے آتی تھی۔ اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ میری اماں کہتی تھیں کہ طیبہ یہ والا تو میں ان کو بتاتی تھی کہ اماں آج کل یہ بڑی چیز ان ہو رہی ہے، تو وہ کہتی تھی ہاں ہماری ایج میں بھی ہوتی تھی۔ جیسے کہ مجھے یاد ہے جب میں آج سے کوئی اپنے بچپن میں تھی تو ہمارے بچپن میں موتیوں کا کام اور کٹ دانے کا کام بہت زیادہ ان تھا، اور میں نے پہنے بھی ہیں اپنی عیدز پہ۔ تو اب میں دیکھتی ہوں تو وہ چیز واپس آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اسی طرح فرشی شلوار ہماری اماؤں کے دور میں تھی، تو ٹرینڈ جو ہیں وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتے ہی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ پوچھی کہ یہاں پہ فالو کرتے ہیں، تو بیسکلی یہاں پہ فالو کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں جو پیچھے سے ڈیپ روٹڈ ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ پاکستانی ورسٹائل ہی ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے، تو وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے، وہ اپنی پسند اور ناپسند کے حساب سے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں اور کچھ ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہوتی ہیں یہاں پہ بھی ٹرینڈز، جیسے آج کل یہاں پہ بھی کشمیری چوڑیوں کا ہے، لیکن یہاں پہ اویلیبلٹی کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ابھی تک یہاں پہ فرشی شلوار کا ابھی بھی زور و شور جاری ہے، ابھی بھی لوگ پہننا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے پاکستان میں جو کپڑوں کے بڑے بڑے برانڈز ہیں، آج کل یہ بات بڑی ان میں دیکھی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سوٹ لینے چلے جائیں 30,000 40,000 25,000 ان کی سوٹوں کی قیمتیں ہوتی ہیں، لیکن دوپٹہ ان کے اوپر ہوتا نہیں۔ کیا آپ کے خیال میں کیوں یہ ایسا کیا جا رہا ہے؟ دوپٹہ کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ مسلم عورتوں کو دوپٹہ ویئر کرنا چاہیے، ہر حال میں ویئر کرنا چاہیے، تو ایسا کیوں؟ ایسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کے پیچھے کی ہرارکی چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گی کہ جو اس کے پیچھے لابیز کام کرتی ہیں وہ اسی طرح کام کرتی ہیں۔ وہ ان میں فنڈنگ ہوتی ہے انہی چیزوں کو لے کے، جیسے کہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ، پاکستان کی سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں LGBTQ کی ایشوز ہیں، جس میں دوپٹے کے ایشوز ہیں، جس میں حجاب اور بے حجابی کے ایشوز ہیں۔ تو لابیز کام کرتی ہیں اور پھر وہ اسی طرح آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن چینج کرتی ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی عورت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وے میں لبرل ہے یا اس وے میں آزاد ہے جب وہ حجاب اپنے سر پہ نہیں رکھے گی۔ تو یہ سارے پیچھے سے ہرارکیز چلتی ہیں، لابیز چلتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ سالوں کی محنت ان کی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے ہمارے اپنے پرسنل بلانگس بھی ہیں اس میں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اسلام کو خود نہیں اسٹڈی کرتے، خود نہیں پڑھتے، تو اس وجہ سے بھی یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں۔ اور میرا جو اپنا برانڈ ہے، میرا برانڈ لانچ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس چیز کو UK میں ایڈ کروں، پاکستان میں ایڈ کروں کہ دوپٹہ از مسٹ، یو ول سی میرے ہر ڈریس کے ساتھ دوپٹہ ہوگا انشاءاللہ، وہ چاہے فارمل ہے، سیمی فارمل ہے، صرف ان ڈریسز کے ساتھ میں نے حجاب کا آپشن رکھا ہے، آپ خود سے بائی کر سکتے ہیں، جو کہ کوٹ سیٹ کی فارم میں ہیں یا کیجول ویئر میں ہیں، ادروائز میرے ہر ڈیزائنر ڈریس کے ساتھ دوپٹہ مسٹ انکلوڈ ہے۔ میرے پیچھے کی ہیرارکی یہی تھی، جیسے وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ایسے ہی اپنی ہیرارکیز کو سیٹ کرنا شروع کریں۔ آج کریں گے تو 10 سال میں، 20 سال میں آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے جو اپنے کپڑوں کا برانڈ جب لانچ کیا تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا آسانی سے سارا کام ہو گیا؟ بہت ساری مشکلات بھی آئیں، لیکن وہ ہمیں، جیسے بہت مشہور کوٹ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، اب وہ آپ نے خود ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ UK میں سب سے آگے جو مجھے سب سے مشکل ایشو لگا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ ہوم سکنس ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ سوشلائزڈ ہیں بہت زیادہ پاکستانی عوام، تو مجھے یہ یہاں پہ آ کے بہت زیادہ ایشو ہوا۔ پھر میں نے اپنے اس ہنر کو پہچانا جو کہ مجھے بہت پہلے پہچان میں آ گیا تھا، لیکن اس پہ ورک کرنا کوائٹ ٹف تھا۔ میں نے اس کے جو ہے وہ سارے جو سوشل میڈیا سے لے کے مینوفیکچرنگ تک، ڈیزائننگ تک، اس کے بلو پرنٹس تک ہر چیز خود کی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے یہ دنوں کی راتوں کی محنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر مینیج کرنا اس کوائٹ ٹف جاب، لیکن آئی ڈیڈ اٹ۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ آن لائن بھی کپڑے سیل کرتی ہیں یا صرف کوئی شاپ وغیرہ بنائی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے اگر وہ کوئی خریدنا چاہے تو آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا جو ہے وہ پراپر آن لائن بھی ہے اور فزیکل وے میں بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا۔ آن لائن آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، آپ sehlalondon.com سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے آل دا وے سوشل میڈیا پہ، ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہمارے جو IDs موجود ہیں، یو کین سرچ اوور دیئر، یو کین گیٹ وٹ ایور یو وانٹ فرام دیئر۔ اور اس کے علاوہ ابھی ہم فزیکل اویلیبل ہیں لندن میں انشاءاللہ، اس کے علاوہ ہم فزیکل اویلیبل ہوں گے لاہور، پاکستان، کراچی، بہت ساری جگہوں پہ ہم پاکستان میں بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، کیونکہ میرا یونیک پوائنٹ یہی تھا، سیلنگ پوائنٹ یہی ہے، اور ہے بھی افورڈیبلٹی۔ اور میں نے یہاں پہ جب پاکستان میں دیکھا تو پاکستان میں عام ڈریسز، کیونکہ پاکستان تو اس کی معیشت کا ذمہ دار ہے، پاکستان میں یہ پروڈیوس ہوتی ہے کپاس، اس کے باوجود ہمارے کپڑے اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ ہماری آدھی سیلریاں لے جاتے ہیں ایک ایک ڈریس بنانے میں، تو یہ چیز مجھے بہت غلط لگتی ہے۔ اور افورڈیبلٹی ہے میری یونیک پوائنٹ، سیلنگ پوائنٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یونیک ڈیزائنز ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ دیکھا ہے، یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ یہ بہت چیز کامن ہے پاکستان میں، لیکن میں نے ان کو ہی کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔